بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، وقت باقی ہے۔ شیطان نے بھی وقت معلوم تک کی مہلت مانگی ہوئی۔ وقت معلوم علماء کرام کہتے ہیں تفاسیر کی روشنی میں ظہور کا وقت ہے۔ ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے آپ کو سیکھ لیں۔ اور امام تک پہنچنے کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا، امام تک کوئی بھی شخص جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم جائے، کوئی موچی جا سکتا ہے، کوئی جوتوں کو سینے والا جا سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر جا سکتا ہے، کوئی انجینئر جا سکتا ہے۔ کوئی بھی کردار وہ ہو جو امام کو چاہیے، کردار بنائے۔ امام خود آتے ہیں۔ ایک طالب علم کا واقعہ، طالب علم تو نہیں تھا، بعد میں بنا۔ ایک عالم دین تھے، ایک گاؤں میں رہتے تھے، تہران کے پاس ان کا انتقال ہو گیا۔ استاد فاطمی نیا نے اس واقعے کو بیان کیا۔ انتقال ہو گیا، بیٹے کو تھوڑا بہت کچھ آتا تھا تو وہ ان کی جگہ بیٹھ گیا اور لوگوں کو احکام بتانے لگ گیا، جبکہ اس کو آتے نہیں تھے۔ وہ اکثر وہ غلط بتاتا تھا۔ ایک دن اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو اسے ایک بال سفید نظر آیا تو اسے شرمندگی ہوئی کہ اتنے دن میں لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا ہوں۔ اس نے توبہ کی، خدا کی بار خدا مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی۔ پھر اس نے جا کر لوگوں کے درمیان میں آیا اور لوگوں سے معذرت کی کہ میں اتنے عرصے آپ کو اکثر چیزیں غلط بتائی ہیں، مجھے آتی نہیں تھی۔ لوگ الٹا اس کا تشکر کرتے، لوگوں نے اس کو مارا، وہ بیچارے کے کپڑے شپڑے پھاڑ دیے، بیچارے کو گاؤں سے باہر نکال دیا۔ اب وہ گاؤں سے باہر نکلا، شہر چلا گیا۔ شہر گیا تو دیکھا اس کی راستے میں کسی ایک روحانی شخصیت سے ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا ایسا ایسا۔ تو کہا تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ پڑھ لو، علم حاصل کر لو، یہی مسئلہ ہے نا، تو علم حاصل کر لو۔ کہا کہ کہاں جاؤں؟ کہا فلانے استاد کے پاس جاؤ۔ فلانے استاد کے پاس گیا کہ مجھے ان کا میرے پاس تو وقت نہیں ہے، مسلسل درس ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، دروس ہے۔ واپس چلا گیا، واپس جا رہا تھا، پھر وہ شخص مل گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ کہا ان سے کہو کہ آخری درس اور نماز کے درمیان میں کہ کچھ منٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں، بس انہی کچھ منٹوں میں مجھے پڑھا دیا تھا۔ یہ گیا تو کہنے لگا ہاں یہ تھوڑے سے تو ٹائم ہے میرے پاس۔ انہوں نے پڑھانا شروع کر۔ ایک دن گیا پڑھنے تو کتاب نہیں ملی، تو انہوں نے کہا آج درس نہیں ہوگا۔ پھر یہ واپس آ رہا تھا تو وہ روحانی شخصیت مل گئی تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا آج کتاب نہیں ملی۔ کہا اپنے استاد سے کہو کہ ان کے کوئی مہمان آئے ہوئے تھے تو کتاب اٹھا کے انہوں نے فلانے بک ریک میں رکھ دی ہے، وہاں کتاب۔ اب یہ گیا استاد کے پاس، کہا کہ وہ کتاب وہاں پڑی ہوئی ہے۔ بہرحال وہ بھی استاد تھا۔ اس نے کہا یہ کون ہے جو میرے اوقاتوں سے اور میری کتابوں سے واقف ہے؟ کون؟ کوئی اور نہیں ہو سکتا، استاد پہچان کر، کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے امام کے۔ لیکن کیونکہ جب تک امام نہ چاہیں تو کوئی نہیں، وہ جوان نہیں پہچان پایا کہ امام ہے، لیکن امام آتے تھے اس کے پاس۔ اب جب یہ جانے لگا نا تو استاد نے کہا اچھا وہ جو تمہیں ملتے ہیں ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دیں۔ تو یہ بجائے رستے میں وہ مل گئے اور کہا کہ استاد اے سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کبھی ہمیں بھی زیارت کا موقع دیتے۔ تو استاد امام نے اس جوان سے کہا کہ ان سے کہو کہ وقت آنے پر ضرور، مگر ہم ان سے راضی ہیں، یہ ان سے کہہ دینا۔ امام راضی ہو، اللہ امام راضی ہو کسی سے، اور کیا چاہیے؟ جس سے امام راضی اس سے خدا راضی۔ جانے قربان انسان اپنے امام کو راضی کرنے کے لیے جانے اپنی زندگی میں جوانوں سے فارمولہ رکھیں۔ کوئی بھی کام کریں کنفیوز ہوتے ہیں، کوئی بھی کام کریں مشکل ہوتی ہے،
بس یہ ذہن میں رکھیں کہ امام راضی ہے میرے اس کام سے. اگر راضی ہے بسم اللہ کریں, اگر راضی نہیں چھوڑ دیں. اپنے اعمال کا محاسبہ کریں, دیکھیں کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں کیا میرا امام راضی ہوتا ہے, کیا میں نے امام کو خوش کیا. آج آیت اللہ عظمہ بہجت کا مشہور واقعہ, کئی لوگوں نے اس کو بیان کیا, میں بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. مجبور ہوں جوانوں میں کیا کروں, جوانوں کے لیے میرے پاس جوانوں کے واقعات ہیں. جوان تھا تہران یونیورسٹی کا, نشے کرتا تھا, سارے غلط کام کرتا تھا. ایک دن بس مسجد مدرسے یونیورسٹی کی مسجد جمکران جا رہی تھی. ہر منگل کو وہاں پر لوگ جاتے, خدا ہم سب کو بھی لے کے جائے. آمین. اب وہ بھی بس میں بیٹھ گیا, بس جا رہی ہے, وہ بھی بیٹھ گیا. وہاں گیا, مسجد میں گیا, وہاں سے وہ پورا گروہ اٹھا اور آیت اللہ بہجت کی خدمت میں چلا گیا. اب آیت اللہ عظمہ بہجت کی خدمت میں سب کھڑے ہوئے ہیں, یہ بھی کھڑا ہوا ہے. اب آیت اللہ بہجت نے اس کو دیکھا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں. اب اس کے اندر سے آواز آئی کہ تمہیں کیوں نہیں دیکھا. دیکھیں یہ کمال ہوتا ہے ولی خدا کا, دیکھے یا نہ دیکھے بندے کو بدل دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ولی کی نگاہ پڑ جائے آپ کے اوپر, بس کام ہو گیا. ایک نگاہ ولی کی, جو اللہ کا ولی ہے, وہ انسان کو بدل دیتا ہے. نہیں دیکھا آقا بہجت نے, اس کے اندر سے آواز آئی تمہیں کیوں دیکھیں, تمہارے کام ہے, تمہارے اعمال ہیں جو تمہیں دیکھیں. دل ٹوٹ گیا, واپس گیا, سب چھوڑ دیا, سب چھوڑ. اگلے ہفتے پھر بس جا رہی, پھر بیٹھ گیا, پھر مسجد گیا, پھر گروہ اٹھا آقا بہجت کی. اب نہیں دیکھ رہا آقا کو, اب سر جھکائے کھڑا ہے, شرمندہ ہے. برابر والے نے اشارہ کیا, آقا کچھ کہہ رہے ہیں. آقا بہجت نے کیا فرمایا, کہتے ہیں تم نے پورے ہفتے امام زمانہ کے دل کو خوش کیا ہے. قرآن کی آیات ہیں, سورہ توبہ. پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے, اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے جائیں. اللہ رسول مومنین کی ایک جماعت دیکھ رہے ہیں, امام دیکھ رہا ہے, امام ابھی بھی دیکھ رہا ہے. ہم امام کو نہیں سمجھے ابھی تک. امام کائنات کے نظام میں ایسا چرخہ ہے کہ جس کے بغیر کائنات چل نہیں سکتی. امام کو سمجھے نہیں, نہ ہم سمجھے نہ کوئی اور سمجھا امام. یہ امام سے جنگ ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے سب کر رہے ہیں, یہ آپ کے لیے پورے خطے کو جو انہوں نے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو اتنے سال آ گئے, جو جنگ لڑی انہوں نے 20 سال, یہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ پہلے سے ان کو پتا ہے اسی خطے میں آئے گا وہ. دنیا میں شیعوں پر ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, یونیورسٹیاں ہیں. کہاں پر؟ غاصب حکومت کے اندر سب سے زیادہ یونیورسٹیاں شیعوں کی وہی ہیں. کیوں؟ وہاں شیعوں پر ریسرچ ہوتی ہے. ہم سے زیادہ ہماری کتابیں پڑھے ہوئے ہیں وہ, ہم سے زیادہ ہماری حدیثیں پڑھی ہیں, اور میں کہوں گا بعض اوقات یقین بھی ہم سے زیادہ ہوگا. کیوں؟ ہم تو شاید کبھی زندگی میں بھول جاتے ہیں, انہیں پتہ ہے آنے والا ہے, آنے والا ہے. اس ایک آنے والوں کے لیے ان جوانوں کو تیار نہیں ہونے دو. آپ دشمن کو ہلکا نہ لیں. یہ دشمن جو آج گھروں میں گھسا ہوا ہے, یہ سب پلانڈ ہے, پلانڈ. پورا نیٹ ورک, کوارنٹائن, لوگوں کو گھروں میں بھیج دو, پھر سوشل میڈیا سے ان کے اوپر کنٹرول کرو, پھر آن لائن پڑھائی, آن لائن نوکری, آن لائن جاب, سب انٹرٹینمنٹ بھی آن لائن. نیٹ فلکس, کتنا یوزر بڑھ گیا نیٹ فلکس کا کوارنٹائن کے اندر. یوٹیوب کہاں پہنچ گیا, انسٹاگرام کدھر چلا گیا.
الگورتھم ڈیزائنڈ ہے، ڈیزائن امام کو ڈھونڈ رہے ہیں. کیوں آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہا ہے یہ ڈیٹا سارا؟ قوموں کی خواہشات، ان کی پسند کو جمع کرتا ہے. سسٹم آٹومیٹک ہے، ہاں ڈیزائنڈ ہے. آپ ایک جملہ بولیں، دنیا کی ہر زبان میں 1 سیکنڈ میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. 1 سیکنڈ میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. گوگل پہ آپ کریں، اوکے گوگل، ہر زبان میں. اتنا اسمارٹ، اتنا اسٹرانگ. ہم خوابوں میں رہے. امام کو بلا رہے، کدھر امام ہے؟ کہاں سیکیورٹی دیں گے امام کو؟ 1187 سال ہو گئے امام کو. وہ دشمن جب سے پیچھے لگا ہوا ہے، اس لیے تو خدا نے اٹھا لیا. جب تک آپ مضبوط نہیں ہوں گے. وقت پر کل آخری مجلس سے میں اس کا آخری حصہ کل آپ کو ڈیلیور کروں گا، پھر پتہ نہیں زندگی رہی نہ رہی. ظالم ہونا، اپنی قدر کریں. امام کو آپ کی ضرورت ہے، میری ضرورت ہے. امام محتاج نہیں ہے، لیکن امام امت کے بغیر نہیں آئے گا. اگر اکیلے آنا ہوتا تو امام کب کیا آ جاتا؟ کب کیا آ جاتا؟ کربلا کو سمجھیں خدا کے لیے. کربلا کو اپنے ذاتی، اپنے نجی مسائل میں امام کی مجلسوں کو ضائع نہ کریں، نہ کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر عزاداری کے سودے نہ کریں، نہ کریں. بہت بڑا پیغام دیا. یہ بڑا کاز ہے، بڑا کاز. یہ کوئی گروہ، کوئی مسلک، کوئی تنظیم، صرف حسین بس. سمجھنے کی کوشش کریں، بابصیرت ہو. اس جوان کی طرح کہ جو کربلا میں بابصیرت ہے. جب امام نے کلمہ پڑھا نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، راستے میں ہیں، امام چل رہے. وہ جوان کہتا ہے، بابا یہ کلمہ آپ نے کیوں پڑھا؟ کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ پیچھے پیچھے منادی ہمارے کاروان کے ندا کر رہا ہے، موت پیچھے پیچھے ہے. جوان کیسا جوان ہے، اللہ اکبر. کہا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا حق پہ ہے. تو بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت میں جا پڑے؟ کیا جملہ ہے، کیا معرفت. حضرت علی اکبر شبیہ پیغمبر